السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیا حال احوال ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو جی آج میں لائی ہوں ہمارے سلسلہ وار ناول ہارا جنون کی قسط نمبر 47 اینڈ 48 جنہیں ہما قریشی نے تحریر کیا ہے۔ امید ہے آپ ان سے لطف اندوز ہوں گے اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے چینل پر آنے والا ہر نیو ناول اور سلسلہ وار ناولز کی اقساط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ آفس میں شام کی روشنی دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی۔ عریشہ اپنے کیبن میں بیٹھی کچھ فائلز دیکھنے میں مگن تھی کہ دروازہ ہلکے سے نوک ہوا۔ سر اٹھایا تو نظر سامنے گئی تھی۔ مصطفیٰ چہرے سے سنجیدگی سجائے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں کچھ الجھن بھی۔ عریشہ، فری ہو؟ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ آ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عریشہ نے فائل بند کی اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی مصطفیٰ صاحب، سب خیریت ہے؟ وہ سوالیہ انداز میں گویا ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے گہری سانس لی۔ دیکھو عریشہ، تمہیں پتہ ہے آج جو کچھ ہوا ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ فائرنگ کا واقعہ آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب تمہارا کزن اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کو لگام میں ڈال دی جائے۔ عریشہ نے لب بھینجتے ہوئے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں میں جانتی ہوں، مگر وہ یہ سب صرف ڈرانے کی کوشش میں کر رہا ہے، کچھ اور نہیں۔ مصطفیٰ نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ چاہے جو بھی تھا، احتیاط ضروری ہے۔ اس لیے میں پوچھنے آیا ہوں کہ تم آج میرے ساتھ چلو گی یا مصطفیٰ کے ساتھ واپس جاؤ گی؟ عریشہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ ایک طرف دل میں مصطفیٰ کے ساتھ واپسی کی عادت سی ہو گئی تھی، دوسری طرف مصطفیٰ کی فکر۔ باہر ہلکی ہلکی بارش پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ کھڑکی پر پانی کی بوندیں تھپ تھپ کی آواز کے ساتھ گر رہی تھی۔ رات کے بعد سے ایک بار پھر موسم کے تیور بگڑنے لگے تھے۔ تمہیں لگتا ہے ابھی بھی خطرہ باقی ہے؟ عریشہ نے آہستگی سے پوچھا۔ مصطفیٰ نے فوراً جواب دیا، بالکل، جب تک ہم لوگ لیگل ایکشن نہیں لیتے اور پولیس حرکت میں نہیں آتی تب تک احتیاط بہتر ہے۔ عریشہ نے نظریں جھکا کر میز پر انگلیاں چلائیں، پھر ہلکے سے بولی، مصطفیٰ بھی تو ساتھ ہے۔ مصطفیٰ نے نرمی سے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، مگر وہ اکیلا تمہیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کی ذمہ داری ہے۔ دیکھو یہ تمہارا معاملہ ہے اور تمہاری سیفٹی میری پہلی ترجیح ہے، اس لیے بتاؤ کیا فیصلہ ہے؟ عریشہ نے گہری سانس لی۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، آج تو موم بھی آئی ہوئی ہیں، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، مگر پھر بعد میں مصطفیٰ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ لیکن اس بار تم اپنے سیکیورٹی گارڈز کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دو تاکہ دونوں طرف سے احتیاط رہے۔ مصطفیٰ کے چہرے پر ہلکی سی تسلی کی جھلک آئی۔ ٹھیک ہے، یہی بہتر ہے، میں ابھی انتظام کرتا ہوں، اور پلیز کل کے بعد تم ہرگز اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی، یہ میری سخت ہدایت ہے۔ عریشہ نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے باس، جیسا آپ کا حکم۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر اٹھتے ہوئے کہا، باس صرف آفس میں ہوں، باہر تو دوست ہوں، اور دوست کی حیثیت سے تمہاری حفاظت میرا فرض ہے۔ عریشہ نے مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا، دل میں ایک عجیب سی طمانینت اور الجھن کا امتزاج سا محسوس کرتے ہوئے پھر وہ سر جھٹک گئی تھی۔ گھر کی فضا میں بے چینی سی چھائی ہوئی تھی۔ جبران صاحب کے بنگلے کی ڈرائنگ روم میں ہلکی سی مدھم روشنی جل رہی تھی، مگر ماحول میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ فرناز صوفے پر دونوں بازو سینے پر لپیٹے بیٹھی تھی۔
آنکھوں میں غصے کی چمک اور ماتھے پر بل صاف جھلک رہے تھے۔ آپ کو ذرا پرواہ بھی ہے؟ وہ اچانک دھاڑی۔ ہم سب کس حال میں ہیں، آپ کو صرف کوٹ کی پیشی کی فکر ہے۔ جبران صاحب جو چند لمحے پہلے سے چپ چاپ سامنے کرسی پر بیٹھے تھے، اپنی اینک اتار کر ماتھے پر رکھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک تھکاوٹ اور بوجھ کی گہرائی واضح نظر آئی تھی۔ فرناز، پلیز اب تم مت شروع ہو جانا۔ تم دیکھ رہی ہو نا کہ میں شاری کی وجہ سے کتنا پریشان ہوں۔ سمرا کی طرف سے مجھے الگ پریشانی لگی ہوئی ہے، پھر قصبہ وہ الگ ہی باغی ہو گئی ہے۔ تم دیکھ رہی ہو نا میں خود کتنا پریشان ہوں۔ شاری کا معاملہ مذاق نہیں ہے، قتل کا کیس ہے، تم سمجھتی ہو؟ فرناز اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کی آواز میں خفگی اور بے بسی گھل چکی تھی۔ پریشان؟ آپ پریشان ہیں؟ آپ نے کبھی شارق کو سنبھالا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے آج ہم عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ وہ گھرائی تھی۔ جبران صاحب ماتھے پر ناگواری کی شکن سی ابھری تھی، مگر وہ خود پر قابو کر گئے تھے۔ یہ وقت الزام دینے کا نہیں ہے فرناز، شارق ہمارا بیٹا ہے اور ہمیں مل کر اس کی مدد کرنی ہے۔ صبح عدالت میں سب کچھ صحیح سے ہینڈل کرنا ہوگا۔ وکیل سے میری بات ہو گئی ہے، امید ہے کوئی راستہ نکلے گا۔ فرناز کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ عورت لیول کی ڈرامے باز تھی، مگر ان کی آواز سخت رہی۔ آپ تو بس یہی کرتے رہیے گا اور آپ کا وہ داماد آپ کے بیٹے کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دے گا۔ وہ پھنکاری تھی۔ دعا کرو فرناز، بس دعا کرو کہ کل کا دن ہمارے حق میں گزرے، ورنہ یہ لڑائی بہت لمبی ہو سکتی ہے۔ فرناز نے روتے ہوئے اپنے دوپٹے کے کونے سے آنکھیں پونچھی اور دھیرے سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی اب وہ جبران کو دلاسا دے رہی تھی۔ شام کی خنک ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ مصطفیٰ کی گاڑی پورس میں آ کر رکی تو ریشا نے بے دلی سے پرس سنبھالا اور گاڑی سے اتری۔ مصطفیٰ نے ایک نظر اس کے چہرے کی تھکن کو دیکھا اور خاموشی سے ساتھ ہو لیا۔ گیٹ پر حسب توقع ملازم کھڑے تھے، مگر سمرا وہ نہیں تھی۔ عریشہ اور وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو عائشہ بیگم کو وہیں بیٹھے ہوئے پایا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ انہوں نے سر سے لہجے میں جواب دیا اور تنقیدی نظروں سے اسے سڑتا پیر دیکھا۔ انداز میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ مصطفیٰ نے ہمیشہ کی طرح خوش دلی سے آگے بڑھ کر ان کا پرخلوص انداز میں حال احوال پوچھا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں اللہ کا کرم۔ اسے سمرا کی کمی شدت سے محسوس کی تھی۔ آپ یہاں آئیں، مجھے سچ میں خوشی ہوئی۔ امید ہے سفر آرام دہ گزرا تھا۔ وہ ذرا نرم ہو کر بولی، جی بس تھکا دینے والا تھا، مگر خیر اللہ کا شکر ہے۔ آپ مما کے ساتھ گپ لگائیں، میں ذرا ریفریش ہو جاؤں۔ عریشہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کا ارادہ روم میں جا کر مصطفیٰ کے گھر جانے کا تھا۔ سمرا وہ کہاں ہے؟ یہ اس کا معمول تھا کہ وہ گیٹ پر خود ہی استقبال کرتی تھی، مگر آج وہ نہیں آئی تھی۔ اسے کچھ عجیب لگا تھا۔ مصطفیٰ نے خود کو سنبھالا اور پھر مسکراتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا۔ عریشہ کی ماں نے سرسری انداز میں کچھ باتیں کی، جن کا جواب دیتا وہ اپنے روم کی جانب بڑھا تھا۔ مصطفیٰ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ پورے گھر میں نظریں دوڑاتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا تو دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ سر اٹھا رہی تھی۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا تھا، بی بی کہاں ہے؟ مگر کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ قدم تیزی سے بڑھاتے ہوئے وہ اپنے بیڈ روم کی طرف آیا۔ دروازہ ہلکے سے دھکا دیا تو وہ آہستہ سے کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر مصطفیٰ کا دل دھک سے رہ گیا۔ سمرا کمرے کے کونے میں فرش پر بیٹھی تھی، اپنے گھٹنوں میں سر دیے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، اور ساری روشنی جیسے اس کے اندر کی خاموشی میں دب سی گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد سوجن اور چہرے پر نمی کے نشان صاف بتا رہی تھی کہ وہ بہت رو چکی ہے، مگر اب ایک گہری خاموشی نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ سمرا، مصطفیٰ کی آواز ٹوٹ کر نکلی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟
سمرا نے سر نہیں اٹھایا بلکہ بس ایک ہلکی سی لرزش اس کے شانوں میں دوڑ گئی۔ مصطفیٰ نے نرمی سے اس کا بازو تھاما۔ سمرا میری جان، دیکھو میری طرف، کیا ہوا ہے؟ تم نے مجھے اتنا پریشان کر دیا ہے۔ سمرا نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر ایسی تھکن تھی جیسے دل کا بوجھ اب زبان پر لانے کی سکت نہ بچی ہو۔ اس نے ہلکی سی نظر مصطفیٰ پر ڈالی اور پھر نظریں چرا لیں۔ مصطفیٰ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کچھ کہا ہے کسی نے یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ سمرا نے دھیرے سے سر ہلایا جیسے الفاظ کہیں گم ہو گئے ہوں، پھر وہ مشکل بولی، نہیں کچھ نہیں، بس مما اور بابا کی یاد آ رہی تھی۔ مصطفیٰ کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا، شاید وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے سمرا کو اپنے بازو میں بھر لیا، نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم اکیلی نہیں ہو سمرا، جو بھی بات ہے بتاؤ مجھے، سب ٹھیک کریں گے۔ سمرا نے مصطفیٰ کے سینے پر سر رکھ دیا اور آنکھیں موند لی اور ایک گہری سانس لی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دونوں کے دلوں کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، جیسے لمحہ بھر کو ساری دنیا تھم گئی ہو۔ مصطفیٰ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسا کیا ہوا تھا جو سمرا اس طرح کا ریئیکٹ کر رہی تھی، ورنہ گھر میں مہمان آیا ہو اور وہ اس طرح کمرے میں بیٹھ کر آنسو بہائے، وہ اس قسم کی لڑکی ہرگز نہیں تھی۔ کچھ تو ایسا تھا جو ابھی کہہ نہیں سک رہی تھی۔ ویسے تو زنیرہ نے اب سمرا سے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا، اگر وہ اس کے ساتھ اچھی نہیں تھی تو اب بری بھی نہیں تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف چمچوں اور پلیٹوں کی ہلکی ہلکی آوازیں اس سکوت کو توڑ رہی تھیں۔ مصطفیٰ، عریشہ، اس کی سوتیلی ماں اور سمرا سب اپنی اپنی پلیٹوں پر جھکے ہوئے تھے، مگر ہر ایک اپنی سوچ میں گم تھا۔ سمرا نے نظریں جھکائے نوالا منہ میں ڈالا، مگر وہ گلے سے نیچے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ تھوڑے تھوڑے کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن بری طرح بے قابو ہو رہی تھی، آنکھیں بار بار نمی سے بھرنے لگتی اور وہ ضبط کی انتہا پر بیٹھی تھی۔ سامنے وہ عورت جو بظاہر عریشہ کی سوتیلی ماں تھی، مگر سمرا کی نگاہوں کے سامنے بار بار بچپن کی دھندلی تصویریں گھوم رہی تھیں۔ وہی چہرہ، وہی کڑی نظریں، وہی کڑوا لہجہ، وہی عورت جس نے برسوں پہلے اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، جس سے چہرے کی مشابہت کے باعث اس کا باپ ہمیشہ اسے دھتکار دیا کرتا تھا۔ اور وہ کیسی ماں تھی کہ اپنی اولاد کی خوشبو نہ پہچان سکی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد وہ بھلے جتنی بھی بدل گئی تھی، مگر ایک ماں اپنی اولاد کو کیسے بھول سکتی تھی بھلا؟ یہی بات تھی جو سمرا کو مسلسل کچوکے لگائے جا رہی تھی۔ سمرا کی انگلیاں نیپکن پر سختی سے گرفت کیے ہوئے تھی، دل کر رہا تھا سب کچھ چیخ کر کہہ دے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے، مگر نہیں، یہ وقت نہیں تھا، یہ جگہ نہیں تھی۔ صرف اس کا دل جانتا تھا کہ وہ لمحے کیسے کاٹ رہی ہے۔ مصطفیٰ نے ایک نظر سمرا پر ڈالی تو اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر ذرا چونکا۔ وہ نرمی سے قریب جھک کر کان میں بولا تھا، سمرا کچھ کھاؤ نا، تم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کھا رہی ہوں مصطفیٰ۔ عریشہ کی ماں نے ایک تیکھی نگاہ ڈالی، جیسے کوئی خاص دلچسپی نہ رکھتے ہوئے وہ اپنی پلیٹ میں مشغول رہی۔ ان کے رویے میں وہی غرور اور لاپرواہی تھی، جیسے وہ ہمیشہ سے کسی کے جذبات کو اہمیت نہ دیتی ہوں۔ سمرا کا دل کر رہا تھا کہ بس وہ لمحہ ختم ہو جائے۔ حلق میں ہر نوالا کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، آنکھیں بار بار چھلکنے کو تیار تھیں، مگر وہ اپنی حد سے زیادہ مضبوطی دکھا رہی تھی۔ ڈائننگ روم کی خاموشی میں ایک عجیب سی کشمکش چھپی ہوئی تھی، ایک ایسی سچائی جو صرف سمرا کے دل کی گہرائی میں دفن تھی۔ کھانے کے بعد جب سب اٹھے تو سمرا نے ایک گہری سانس لی، جیسے دل کے بوجھ کو چند لمحوں کے لیے ہلکا کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہو، لیکن اس کی نظریں بار بار اس عورت کے چہرے پر ٹھہر رہی تھی، ماں، جس نے آج تک اس کا نام بھی نہیں لیا تھا۔ عریشہ کو بھی اپنی اس سوتیلی ماں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، مگر سمرا وہ اپنے دل کا کیا کرتی؟ کل شادی کی پیشی تھی، مصطفیٰ نے اس سے کچھ بھی ڈسکس نہیں کیا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائے، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی بھلا؟
رات گہری ہوتی جا رہی تھی، آسمان پر تاروں کی جھرمٹ چھائی ہوئی تھی، مگر عریشہ کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی اداسی پھیل رہی تھی۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 12 بجنے کو تھے۔ دل نے ایک بار پھر مشتبہ کی یاد دلا دی، وہی مشتبہ جو اس کا شوہر تھا، چاہے کانٹریکٹ ہی صحیح، مگر اس رشتے کی ڈور نے کب دل کی دیواروں میں جگہ بنا لی تھی پتہ نہیں۔ مشتبہ کیا کر رہا ہوگا اس وقت؟ دل نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ ایک پل کے لیے وہ ہچکچائی، مگر پھر دل کی ضد کے آگے ہار گئی۔ فون اٹھایا اور کانٹیکٹس میں مشتبہ کا نمبر تلاش کرنے لگی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، پھر کال ملا دی۔ دوسری جانب مشتبہ بھی اپنی چھت پر بیٹھا خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ دل عجیب سی بے چینی میں مبتلا تھا، جیسے کوئی کمی سی محسوس ہو رہی ہو۔ فون کی بیل بجی تو اس نے چونک کر موبائل کی اسکرین دیکھی۔ عریشہ؟ دل نے ایک لمحے کو اچھل کر سینے میں زور سے دھڑکا مارا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ ہیلو؟ عریشہ کی مدھم آواز آئی۔ عریشہ، سب خیریت تو ہے؟ مشتبہ کی آواز میں فکر مندی اور حیرانی صاف جھلک رہی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر عریشہ نے آہستہ سے کہا، ہاں سب ٹھیک ہے، بس نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا تم سے بات کر لوں۔ مشتبہ کے دل پر جیسے ٹھنڈی پھوار سے پڑ گئی ہو۔ اچھا کیا تم نے کال کر کے، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں آج دل بہت بے چین ہے۔ عریشہ ہلکی سی مسکرائی، مگر آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ وہ بات پلٹ گئی۔ وہ سر جھٹک گیا۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ دونوں ہی رابطہ منقطع کر گئے تھے۔ صبح کا سورج نکلا تو گلیوں میں معمول کے دن کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی، مگر جبران صاحب کے گھر کا ماحول ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف تناؤ کی کیفیت تھی، جیسے دیواریں بھی سانس روک کر اس گھڑی کو دیکھ رہی ہوں۔ ڈرائنگ روم میں جبران صاحب صوفے پر بیٹھے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے سر جھکائے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اور پیشانی کی لکیریں واضح کر رہی تھی کہ رات بھر کی نیند ان سے کوسوں دور رہی تھی۔ فرناز بیگم کچن اور کمرے کے بیچ بے چینی سے چکر لگا رہی تھی۔ وہ بار بار ٹی وی کی طرف دیکھتی، جیسے کوئی تازہ خبر سننے کی امید ہو، پھر بے بس ہو کر پھر سے صوفے کے قریب آ جاتی۔ آپ نے وکیل صاحب سے بات کر لی ہے؟ فرناز نے دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ آواز میں گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ جبران صاحب نے سر ہلایا، مگر ان کی آواز میں گہرا بوجھ تھا۔ کی ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ کیس کمزور ہے، لیکن میڈیا اور پولیس کا دباؤ ہے۔ شارق کا کل کا ریکارڈ بھی سامنے رکھا جا رہا ہے۔ ہمارا بچہ قاتل نہیں ہے جبران، بس کار ریسنگ کا شوق تھا اس کا۔ وہ لڑکا خود جلد بازی میں حادثے کا شکار ہوا ہوگا۔ وہ خاموش رہے۔ قتل تو ان کے بیٹے سے ہوا تھا، اور یہ بات وہ جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ مصطفیٰ نے اس پر سمرا کو قید رکھنے اور حملہ کرانے کا بھی کیس فائل کر دیا تھا۔ ایسی صورتحال میں وہ کر ہی کیا سکتے تھے؟ اللہ سے دعا کرو سمرا۔ فرناز، میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ ناچار لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ وہ کورٹ سے سیدھا گھر واپس آیا تھا۔ مصطفیٰ جیسے ہی گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند اور فکر مندی کا امتزاج تھا۔ ہاتھ میں فائل اور چہرے پر سنجیدگی کی چھاپ لیے وہ سیدھا لاؤنج کی طرف بڑھا، جہاں صوفے پر سمرا چپ چاپ بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، مصطفیٰ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر اس کی آواز میں تھکن چھپی ہوئی تھی۔ سمرا نے چونک کر سر اٹھایا اور زبردستی مسکرائی۔ وعلیکم السلام، آپ آ گئے؟ مصطفیٰ نے فائلز ٹیبل پر رکھیں اور جوتے اتارتے ہوئے تھکے انداز میں بولا، ہاں کیس ختم ہوتے ہی سیدھا آ گیا، کافی لمبی پیشی تھی آج۔ اسے صوفے پر بیٹھتے ہوئے گہری سانس لی اور سمرا کی طرف دیکھا۔ شارق کا کیس ابھی بھی پیچیدہ ہے، مگر وکیل نے کہا ہے کہ کچھ امید ہے
کہ کیس ہم ہی جیتیں گے کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ سمرا نے بس سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خالی مسکراہٹ تھی۔ مصطفیٰ نے غور سے دیکھا، جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی چھپی بات پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سمرا، آپ ٹھیک ہیں؟ لگ رہا ہے آپ کچھ پریشان ہیں۔ صبح سے دیکھ رہا ہوں میڈم کا موڈ کچھ عجیب ہے۔ سمرا نے فوراً نظریں چرا لی۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، بس ذرا تھکی ہوئی ہوں۔ مصطفیٰ نے ہلکا سا ماتھا سکوڑا۔ سمرا، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم بہت مضبوط ہو، لیکن اگر دل میں کوئی بات ہے تو شیئر کر لو۔ سمرا نے زبردستی مسکراہٹ سجائی اور کہا، مصطفیٰ، واقعی کچھ نہیں ہے۔ آپ خوامخواہ فکر کر رہے ہیں۔ بس تھوڑا سر درد ہے، شاید نیند پوری نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ نے اس کی بات کا یقین تو نہیں کیا، مگر دباؤ ڈالنا مناسب نہیں سمجھا اور آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، ٹھیک ہے، اگر کچھ کہنا ہو تو جانتی ہیں نا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ سمرا کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اس نے جھٹک کر ان آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا۔ شکریہ مصطفیٰ، آپ بہت اچھے ہیں۔ مصطفیٰ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، چلیں پھر ذرا ملازمہ سے کہہ کر چائے بنوا لیں، اور آپ بھی ذرا آرام کریں، ٹھیک ہے؟ سمرا نے اس بات میں سر ہلایا، مگر دل کے اندر جو طوفان تھا وہ ابھی بھی بے چین تھا۔ مصطفیٰ چلا گیا، مگر وہ اپنی جگہ بیٹھی دیوار کو خالی نظروں سے تکتی رہی، جیسے کوئی انکہی بات اس کے سینے میں قید ہو جو زبان تک آنے سے ڈرتی تھی۔ گاڑی دھیمی رفتار سے سڑک پر رواں دواں تھی۔ عریشہ کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے اپنے خیالوں میں گم تھی، جبکہ ڈرائیور خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تیزی سے آ کر بالکل ان کی گاڑی کے اچانک سامنے سے ایک کالے رنگ کی گاڑی سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیور نے گھبرا کر بریک مارا، جبکہ مصطفیٰ بھی بری طرح سے چونکا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ عریشہ چونک کر سیدھی ہوئی، جبکہ مصطفیٰ بھی الرٹ ہو گیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک مانوس سا چہرہ سامنے آیا۔ احان، اس کے چہرے پر غصے اور بے چینی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ عریشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مصطفیٰ نے حیرت زدہ نگاہوں سے اسے پہچانتے ہوئے کہا، احان ابھی اسے نہیں دیکھ سکا تھا۔ جبھی مصطفیٰ نے کچھ سمجھتے ہوئے غیر مانوس انداز میں چہرے کا رخ دوسری طرف پھیر لیا تھا تاکہ احان کی نظریں اس پر نہ پڑ سکیں۔ عریشہ غصے میں کار سے باہر نکلی تھی۔ مصطفیٰ ابھی تک گاڑی میں ہی بیٹھا تھا۔ احان، تم؟ احان کی نظریں براہ راست عریشہ پر مرکوز تھی، جیسے ان کی آنکھوں میں سوالوں کا طوفان ہو۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، ابھی اور اسی وقت۔ اس کی آواز میں سختی اور گھبراہٹ دونوں تھی۔ عریشہ نے ضبط سے کہا، یہ طریقہ ہے بات کرنے کا، راستہ روک کر؟ مصطفیٰ اب تک الجھن میں تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ اور احان، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ احان کی نظریں اس لمحے مصطفیٰ پر پڑیں اور اس کا چہرہ لمحے بھر کو بدلا، جیسے اس کی حقیقت کھل رہی ہو۔ مصطفیٰ، تم یہاں؟ اس کی آواز میں حیرانی چھپی ہوئی تھی، اور اس کے تاثرات میں ایک جھجک آ گئی۔ مصطفیٰ کا ماتھا شکن آلود ہو چکا تھا۔ وہ قدم بڑھا کر قریب آیا اور غصے سے بولا، یہ سب تم کر رہے تھے نا؟ وہ بلیک میلنگ، فائرنگ، یہ سب کچھ تمہاری پلاننگ تھی؟ احان نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی۔ اس کے چہرے پر شدید کشمکش تھی۔ احان تو اپنے سامنے مصطفیٰ کو دیکھ بھوکلا ہی گیا تھا، پھر فوراً سنبھل بھی گیا، جبکہ عریشہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ دونوں کے مابین کیا تعلق تھا۔ دراصل مصطفیٰ، میری مجبوری تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ بات یہاں تک پہنچے۔ عریشہ نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، مجبوری؟ تم نے ہماری زندگی اجیرن کر دی اور اب کہہ رہے ہو مجبوری تھی؟ احان کی آنکھوں میں ندامت تھی، لیکن وہ خود بھی حواس باختہ نظر آ رہا تھا۔ میرا مقصد تمہیں نقصان پہنچانا نہیں تھا، میں بس ڈرانا چاہتا تھا۔ کچھ چیزیں میرے ہاتھ سے نکل گئیں۔ مصطفیٰ نے سخت لہجے میں کہا، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے احان، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم… احان نے بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا،
مجھے افسوس ہے مصطبہ، لیکن پلیز میرا یقین کرو، میں بس ویسے ہی عریشہ کو شٹ اپ بے غیرت انسان، میرا بس نہیں چل رہا میں تمہارا قتل کر دوں، تم میری بہن کے جذبات کے ساتھ کھیلتے رہے۔ مصطبہ نے اسے پیچھے کو دھکا دیا تھا، وہ خاموش رہا۔ عریشہ نے غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ نہیں مصطبہ، ایسے مت بولو پلیز، وہ تڑپ کر رہ گیا۔ آئزل تو اس کی روح میں بستی تھی، وہ اسے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہاری وضاحتوں کا اب کوئی فائدہ نہیں، ہٹو راستے سے۔ احان نے ایک آخری نظر ڈالی اور تھکے قدموں سے واپس اپنی گاڑی کی طرف گیا۔ مصطبہ اور عریشہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں بے یقینی، حیرت اور غصہ۔ یہ سب کیا تھا مصطبہ؟ تم احان کو کیسے؟ وہ حیران تھی۔ گاڑی میں بیٹھو، میں سب بتاتا ہوں۔ عریشہ نے گہری سانس لیتے ہوئے سر ہلایا اور گاڑی آگے بڑھ گئی، مگر اس رات کی تلخی دونوں کے دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ اس کا کزن مصطبہ کی بہن کا شوہر تھا، یہی چیز تھی جو عریشہ کو پریشان کر رہی تھی۔ کیا مصطبہ بھی اس سازش کا حصہ تھا؟ جاری ہے۔ ہارا جنون کی ای بک کے لیے ہما قریشی آفیشیل فیس بک پیج کے ان باکس میں رابطہ کر لیں۔ 15 مئی کے بعد بکنگ کلوز ہو جائے گی اور یوٹیوب سے بھی ریموو کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔ تو جی ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگی آج کی آپ کو کس؟ امید ہے آپ اسے انجوائے کریں گے، اور پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریے گا۔